تم نے تو آئیڈیل ان کو بنانا تھا، تم پاکستان کے کھلاڑیوں کو، پاکستان کے اداکاروں کو، انڈیا کے فنکاروں کو تم نے آئیڈیل بنانا شروع کر دیا، اور قیامت کا دن ہوگا محمد کے عمر اور محمد پاک کے حسین کو کیا جواب دو گے؟ سفر المظفر کا مہینہ، اللہ اکبر، 1440 ہجری، مسلمانوں تمہارا نیا سال چڑھ چکا، تمہارے نئے سال کے دوسرا مہینہ ہے، اللہ اکبر، آسمان پر ابھی چاند چمک رہا ہے، اس چاند سے پوچھو 1380 سال پہلے کربلا کے میدان میں تو نے کن لوگوں کو زمین کے اوپر سجدے کر کے روتے دیکھا تھا؟ مولوی عطا اللہ صاحب اس مرتبہ 22 دن میں حرم میں لگا کے آیا، مدینے پاک میں ہو کے آیا، ابہا میں تقریر کر کے آیا، طائف میں تقریر کر کے آیا، بریدہ میں تقریر کر کے آیا، جدہ میں مدینہ شریف سولتیا مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ مکہ پاک میں تقریر کر کے آیا، لیکن 13 دل کے اندر میں جنت البقیع میں نے جا کے قدم نہیں رکھا۔ میرے بچے کہنے لگے، میری گھر والی کہنے لگی جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جنت البقیع میں قدم رکھوں گا، دائیں طرف مڑ کے دیکھوں گا اماں فاطمہ آرام فرما رہی ہے، اگر میں اماں فاطمہ کی قبر کے پاس چلا گیا، جا کر میں نے سلام کیا، میری ماں کہے گی سلام بعد میں کروں گی۔ پاکستان میں ہر شہر میں جا کر خطابت کرنے والا اور مولوی عبدالحنان، بتا تو نے میرے حسین کے بیٹے کے خون کی کیا قیمت لگائی ہے؟ بھائی عطا اللہ، میں نے کراچی کا جوان دیکھا، فجر میں جاتا ہوں دروازے پہ کھڑا ہے، ظہر عصر میں جاتا ہوں دروازے پہ کھڑا ہے، 6-7 دن گزر گئے، جب بھی جاتا ہوں مجھے دروازے پہ نظر آیا۔ ایک دن میں اس نوجوان کے پاس ویل چیئر لے کے چلا گیا، میں نے کہا او میرے بچے، عمر تیری 18 19 20 21 سال کی ہے، کبھی میں نے تجھے باب ہجرہ میں نہ دیکھا، کبھی میں نے تجھے باب رحمت میں نہ دیکھا، کبھی میں نے تجھے ریاض الجنہ میں نہ دیکھا، کبھی میں نے تجھے باب السلام میں نہ دیکھا، کبھی میں نے تجھے باب بقیع باب جبرائیل پہ نہ دیکھا۔ اور میرے بچے جب بھی دیکھتا ہوں یہاں کھڑا رہتا ہے، اتنا کہنا تھا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ سہارا لے کے آنسوں کے ساتھ رونے لگا۔ میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہ مولوی صاحب تو نے کون سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا؟ میں نے کہا جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا عملی پلے کوئی نہیں، میں جھولی جا کے کیا دکھاؤں گا؟ اگر انہوں نے میرے سے پوچھ لیا کراچی سے کیا لے کے آیا، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا تمہیں میرے نبی کا ارشاد یاد نہیں؟ منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بریا والو، میرے کہنے پر آج رات جا کے تھوڑا سا غور کر لینا۔ میرا نبی منبر پر آ گئے، فرمایا قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو آدمی صدقہ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ہمارا مزاج کیا؟ جو کپڑا میلا ہو گیا، جو کپڑا گھس گیا، جاؤ مسجد کے طالب علم کو دے آؤ، اللہ اکبر۔ جو جوتا پرانا ہو گیا، جاؤ طالب علم کو دے آؤ۔ جس گھر کے اندر روٹی گھر کا جانور نہیں کھاتا، جاؤ جات کے طالب علم کو دے آؤ۔ اور قرآن کے طالب علم کو نہیں دے رہا تو محمد کے مہمانوں کو دے رہا ہے۔ مکے کا در یتیم آمنہ کلال جناب امام الانبیاء محبوب کبریا بار بار فرما رہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو صدقہ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر نبوت کی زبان سے اگلا اعلان ہوا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اپنی محتاجگی کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے آنسوؤں کو کبھی صاف نہیں کرے گا۔ جو لوگوں سے مانگنا شروع کر دے گا اللہ اس کی محتاجگی کبھی دور نہیں کرے گا۔ آج حکومتوں سے مانگتے ہو، حکومت کا دروازہ نظر آتا ہے، آج زکوٰۃ کے پیسے مانگتے ہو، زکوٰۃ کا پیسہ نظر آتا ہے، خدا کا دروازہ کیوں نظر نہیں آتا؟ پھر
پھر تیسرا اعلان منبر پر بیٹھ کر فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سنو سنو بریا والوں میں بھی ملوث ہوں، آپ بھی اس جرم میں ملوث ہیں، سارے کے سارے اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اخلاقیات میں بہت گرے ہوئے ہیں، نماز کے سجدے بڑے زیادہ، روزے بڑے زیادہ، نفلی عبادت بڑی زیادہ، سخاوت بڑی زیادہ، جہاد بڑے زیادہ، مدرسے کا تعاون بڑے زیادہ، تبلیغ کے چلے بڑے زیادہ، ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، لیکن نبی والے اخلاق ہمارے اندر کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو ایٹم بم بن کر گرے گا، ابھی کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو ایسا آتش فشاں پہاڑ پھٹے گا کہ دامن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آپ نے فرمایا جو طاقت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے گا۔ پوری حدیث کے جملے سنو، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو طاقت رکھتے ہوئے حقدار کو اپنا حق معاف کر دے گا، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے گا۔ کسی نے گالی دی کا معاف کر دیا، کسی نے قرضہ دبایا کا مرنے سے پہلے معاف کر دیا، کسی نے حق دبا لیا کا معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا وہ تو معاف کر کے بھول جائے گا، میرا اللہ نہیں بھولے گا۔ معاف کرنے والا قیامت کے دن میدان محشر میں کئی نظر آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے عرش کے سامنے لے کے آؤں گا، پھر میں اس کی عزتوں کا ضامن بن جاؤں گا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر میں حوض کوثر پر لے جاؤں گا، پھر میں اس کا حوض کوثر پلا کر اس کا کلیجہ ٹھاروں گا۔ او لوگوں بریا والوں، میرے نبی نے اعلان فرمایا جو حقدار کو اپنا حق معاف کرے گا، قسم اللہ کی میں اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت کے دروازے پر چھوڑ کے آؤں گا۔ پھر چار باتوں کا حضور نے اور اعلان فرمایا۔ سنو سنو سنو، میں کسی انگریز کی بات نہیں کر رہا، میں کسی یہودی کی بات نہیں کر رہا۔ آج میرے عزیزوں مدرسے کی مخالفت ہے، اللہ اکبر، کم سے کم مدرسے کی کھال اکٹھی کرنے والے محتمم کو 5 سال کی قید اور 2.5 لاکھ جرمانہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جہاں ایک مدرسے کا 1 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچ ہے، انہوں نے بینر لکھ کے لگا دیا اس مدرسے کو کھال نہ دینا ضرورت کوئی نہیں۔ تم کیا سمجھے تمہارے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں؟ تم کیا سمجھے تمہاری کھالوں سے مدرسے چلتے ہیں؟ تم کیا سمجھے حکومتوں سے مدرسے چلتے ہیں؟ اگر حکومت سے مدرسہ چلتا تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ کھڑی ہوتی۔ بھریا روڈ والوں مدرسے اللہ اکبر تیرے میرے تعاون سے نہیں چلا کرتے، بلکہ تیری میری دعاؤں سے چلا کرتے ہیں اور خدا کے کرم سے چلا کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک مہمان آ جائے بوجھ اٹھانا مشکل ہے، یا تو 75 کے قریب محمد کے مہمان پڑھ رہے ہیں اور گزرتے ہوئے 10 روپے ہاتھ میں رکھ کے چلے جایا کرو۔ مولوی عطا اللہ صاحب سے پوچھ لو، مولانا قمبر سے، مولانا بلوچستان سے ایسے طالب علم بھی آئے ہوں گے جن کا اماں ابا کوئی نہیں۔ ایک جوان میرے سے عقیدت کے ساتھ ملنے کے لیے آیا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب جب سے میں نے قرآن کے 3 طالب علموں کا دکھڑا سنا میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میں نے کہا میاں جی کیا بات ہے؟ کہ عید کی نماز پڑھ کے میں گھر جا رہا تھا، ہمارے علاقے میں دارالعلوم ہے، میں اس دارالعلوم کے پاس سے گزرا، میں نے 3 طالب علموں کو دیکھا جنہوں عید کے دن بھی نئے کپڑے پہنے نہیں ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی جوتی ان کے پیروں میں تھی۔ میں اپنی گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا، میں گاڑی سے نیچے اترا، میں نے 300 روپیہ نکالے، اللہ اکبر، 100 روپیہ تینوں کے ہاتھ میں دیا۔ بچوں نے ہاتھ اپنی بغلوں میں دے کے رونا شروع کر دیا اور مدرسے کے اندر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، آگے مجھے مدرسے کے محتمم صاحب ملے۔ میں نے کہا استاد جی ان بچوں کو میں نے 100 روپیہ عیدی دی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ استاد نے بچوں کو بلایا، بیٹے لی کیوں نہیں؟ چترالی تھے، پٹھان تھے، رو کے کہنے لگے جب اس کے ہاتھ
ہاتھ میں عیدی کے نوٹ دیکھے ہمیں اپنے باپ کی یاد آ گئی جس نے رمضان المبارک میں خط لکھا تھا اور آپ نے پڑھ کے سنایا تھا، بیٹو صبر کر کے عید قرآن کی خاطر ماں باپ کی جدائی میں گزار لینا، تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کرایہ خرچ کر کے تمہیں لینے کے لیے آ جائے۔ ان کی قربانیوں کا کوئی مول لگائے گا؟ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہر کوئی ہائی بھائی ہوتا ہے، مدارس پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، مولویوں کو کام کوئی نہیں، مولوی لے لے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہمیں کام کراؤ، ہم کام کریں گے، مدرسے بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس بات کی ضمانت دو کہ مدرسے بند ہونے کے بعد تمہارے بچے کافر بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج جو صفوں میں کھڑے ہو کے جنازے پڑھ رہے ہو مدارس والوں کا کمال ہے، آج پیچھے کھڑے ہو کے امام کے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہو مدارس والوں کا کمال ہے۔ آج بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم نہیں دے رہا، قرآن کا خادم دے رہا ہے۔ 4 بیٹے، باپ مر گیا، سگے باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، آج تیرے باپ کو جو غسل دے رہا ہے وہ مسجد کا امام دے رہا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، مدارس تو ہماری عزتیں تھی، مدارس تو ہماری شان تھی، تم کیوں مدارس کے حوالے ہو گئے؟ آج روتے ہو، اولاد بگڑ گئی۔ تم ہی جا کے تھانوں کے اندر شکایت کرتے تھے، لاؤڈ سپیکر ہر وقت کھلا رہتا ہے، قرآن کی آواز آتی ہے، ہمارا دل گھبراتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھا جاتا تھا، کم سے کم ایمان والی موت مرا کرتے تھے۔ اب میرے عزیزو، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہوتا ہے، ادھر گانے کی آواز کانوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ کیا تمہارے اور میرے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام منبر پر آ کر بیٹھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، میں اس کی جنت کا ضامن بن گیا۔ غریب بھی ہو اور بہت بچے ہو، 8-10 بچے ہو اور غریب ہو، غربت کے باوجود بھی اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہیں دیتا، اس جوان کو مبارکباد دو، تیری جنت کا ضامن میں مکے کا در یتیم بن گیا۔ اور چلو امیروں کو ان کے پیسوں کی حبس نے مار دیا، غریب آج حرام کی کمائی کیوں کما رہا ہے؟ شام کے وقت میرے نبی نے اعلان کیا، فجر کی نماز پڑھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نہیں کی، جوتیاں پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ اگلے دن آپ نے بلایا، او میرا ابو درداء کیا بات ہے؟ کل بھی دعا سے پہلے چلا گیا تھا، آج بھی جانے لگا۔ کہ کملی والے آپ نے تو فرمایا غریب ہو، عیالدار ہو، اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے، اس کی جنت کا میں کملی والا ضامن بن گیا۔ کملی والے میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، اس صاحب مکان کے بیڑے میں گھر کے آنگن میں کھجوروں کے درخت ہے، صبح صبح جب مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پاک پیغمبر اس کی کھجوروں کے تنے میرے گھر کی طرف جھک جاتے ہیں اور ہوا کے ذریعے سے خود بخود کھجوریں تنوں سے گر کر میرے گھر کے بیڑے میں گر جاتی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر دعا سے پہلے، بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں ساری کھجوریں اکٹھی کر کے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، کہیں میرے بچوں کے منہ میں حرام کی کھجور نہ چلی جائے۔ ذرا غور تو کرو، یا اندر جھانک کے دیکھو کتنا حلال نظر آ رہا ہے، کتنا حرام نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسرا میرے نبی نے اعلان فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف پلٹنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسا تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد تھنوں میں دودھ واپس پہنچانا ناممکن، ایسا گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف لوٹ جانا ایسا ناممکن ہو، اس آدمی کی جنت کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بن گیا۔